بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کا لالچ تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سنے تھے، اور ایسے بہت سے سوال ہیں جو حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام پر الزام لگائے جاتے تھے۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ جو سب سوالات امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیے جاتے تھے، کیا وہ حقیقت تھے؟ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سراسر جھوٹ ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دوں گا اور حقیقت کو واضح کریں گے۔ پہلا سوال، حضرت امام علی علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا؟ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ حقیقت میں امام علی علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، بلکہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ جنگ میں بھی آپ کی قوت سب پر غالب رہتی تھی۔ آپ کی جسمانی قوت اور جلالت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا تھا۔ دوسرا سوال، حضرت امام علی علیہ السلام بہت غریب تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سادگی کو اپنایا اور دنیاوی مال و دولت کو اہمیت نہیں دی۔ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی خدمت کے لیے جیتے تھے۔ آپ کو فکر کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مال کے ساتھ انصاف کیا اور سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تیسرا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی حضرت امام علی علیہ السلام نے کسی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا؟ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں دشمن سے منہ نہیں پھیرا۔ آپ کی بہادری اور جرأت کا یہ عالم تھا۔ آپ ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوتے تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ جنگ بدر، احد، خیبر اور خندق کے میدانوں میں آپ علیہ السلام کی بہادری کا قصہ سامنے ہے۔ چوتھا سوال، حضرت امام علی علیہ السلام کے ہتھیار عام لوگوں جیسے تھے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار بے مثال ہے، جو اپنے تیز دھار اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور تھی۔ آپ کی تلوار اور آپ کے ہتھیار خاص طور پر جنگ کے دوران استعمال ہوتے تھے، اور آپ کے دشمن آپ کے ہتھیاروں کے سامنے کانپتے تھے۔ پانچواں سوال، حضرت امام علی علیہ السلام ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام ہمیشہ خاموش رہتے تھے؟ یہ بات جزوی طور پر سچ ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنی حکمت اور فہم و فراست کے مطابق بات کرتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے الفاظ سونے کے برابر ہوتے تھے۔ آپ بے وجہ بولنے سے پرہیز کرتے تھے، اور لیکن جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی تھی۔ چھٹا سوال، حضرت امام علی علیہ السلام نے صرف جنگوں میں بہادری دکھائی؟ یہ ایک محدود تصور ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے نہ کہ جنگوں میں بہادری دکھائی، بلکہ اپنی حکمت، عدل، انصاف سے اسلامی معاشرے کو مضبوط کیا، اور آپ نے حکومت کرتے وقت ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کیے اور ہمیشہ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوئے۔ ساتواں سوال، صرف امام علی علیہ السلام کی طاقت کو جانا جاتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ صرف امام علی علیہ السلام کی جسمانی طاقت کو تصور کیا جاتا ہے؟ یہ بات سچ نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام جسمانی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کی علمی قابلیت اور ان کی روحانی عظمت بھی بے مثال تھی۔ آپ نے علم کا دروازہ کھولا۔ آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے علم کا سمندر لامحدود تھا۔ آٹھواں سوال، صرف امام علی علیہ السلام کی تلوار ہی طاقتور تھی؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی اصل طاقت ان کی تلوار تھی، اور جب ان کے پاس ان کی تلوار ہوتی تو وہ زیادہ طاقتور ہو جاتے، اور جب ان کی تلوار ان کے پاس نہ ہوتی تو وہ زیادہ طاقتور نہیں ہوتے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی اصل طاقت ان کی روحانی عظمت، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور ان کی اندرونی قوت تھی۔ ذوالفقار صرف ایک ذریعہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی طاقت کا ذریعہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور آپ کی بہادرانہ شخصیت تھی۔ آپ نے ہر میدان میں دشمن کو شکست دی، چاہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو یا نہ ہو۔
9واں سوال، حضرت امام علی علیہ السلام حکومت کی لالچ رکھتے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حکومت کی لالچ رکھتے تھے اور وہ خلافت کے لیے خواہاں تھے؟ یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام حکومت کی لالچ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کا ہمیشہ مقصد انصاف اور حق کا قیام تھا۔ خلافت کی پیشکش آپ علیہ السلام کو کی گئی، لیکن آپ نے اسے قبول کرنے کی جلدی نہیں کی، بلکہ جب تک لوگ آپ کے پاس خود نہ آئے، آپ سے درخواست نہ کی، تب تک آپ نے خلافت نہیں سنبھالی۔ آپ کا مقصد ہمیشہ امت مسلمہ کا فلاح اور اسلام کی سر بلندی تھی، نہ کہ دنیاوی طاقت یا حکومت۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔